کیا آپ نے کبھی ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا؟ ایک ایسا بادشاہ جس کے خوف سے پرندے بھی چہچہانا بھول گئے تھے۔ ایک بہت پرانی سلطنت تھی جہاں ہر طرف اداسی چھائی رہتی تھی۔ وہاں کے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے تھے کیونکہ ان کا بادشاہ بہت بے رحم تھا۔ غریب لوگ سارا دن محنت کرتے لیکن پھر بھی بھوکے سوتے تھے۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتے کہ کاش کوئی ان کی مدد کو آئے۔ اس بادشاہ کا نام جلال تھا۔ جلال بہت غصے والا تھا اور اسے کسی پر ترس نہیں آتا تھا۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ اسے اپنی دولت اور طاقت پر بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی اسے روک نہیں پائے گا۔ غریب عوام دن رات محنت کرتے لیکن ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچتا۔ بادشاہ کے سپاہی زبردستی سب کچھ چھین کر لے جاتے۔ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چپ کر رہتے تھے۔ گلیوں میں بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھا کسان حسن ہمت کر کے بادشاہ کے محل پہنچا۔ وہ اپنی فریاد لے کر آیا تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت تھی۔ حسن نے کانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میری فصل کا سارا حصہ ٹیکس میں چلا گیا۔ میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے ہماری مدد کرے۔ دربار میں موجود سب لوگ خاموشی سے کسان کو دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ اب بادشاہ کیا کہے گا۔ بادشاہ جلال نے ہنس کر کہا، تمہاری دکھوں سے مجھے کیا لینا دینا، مجھے صرف اپنے خزانے کی فکر ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ بادشاہ نے غصے میں اپنا ہاتھ لہرایا اور حسن کو باہر نکلوا دیا۔ غریب کسان روتا ہوا دربار سے باہر آ گیا۔ ایک اور نوجوان ناصر نے جب یہ دیکھا تو وہ بازار میں کھڑا ہو گیا اور بولا، ہمیں اس ظلم کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ لوگ ناصر کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کیونکہ وہ بہت سچ بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم خاموش رہے تو یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ظالم بادشاہ کے سپاہیوں نے فوراً ناصر کو پکڑ لیا اور اسے اندھیری جیل میں ڈال دیا۔ ناصر کی چیخیں سن کر سب کے دل کانپ اٹھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ ناصر کو سزا دے کر سب کو ڈرا دے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایک بہادر نوجوان عادل سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ وہ بچپن ہی سے بہت نڈر تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اس ظلم کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ عادل نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، ڈرنا چھوڑ دو، اگر ہم سب مل جائے تو اس ظالم بادشاہ کو ہرا سکتے ہیں۔ سب لوگوں نے مل کر وعدہ کیا کہ وہ اب مزید ظلم نہیں سہے گی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور بہادری کا ثبوت دیا۔ ایک طوفانی رات میں عادل اور اس کے ساتھی چپکے سے محل کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ ان کا ارادہ پکا تھا۔ آسمان پر بجلیاں چمک رہی تھی جیسے وہ بھی عادل کا ساتھ دے رہی ہو۔ اندھیرے میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ عادل نے محل کا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سپاہی عادل کی بہادری دیکھ کر ڈر گئے۔ ظالم بادشاہ نے جب یہ دیکھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے محل تک پہنچ سکتا ہے۔ ظالم بادشاہ جلال کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس کا تاج زمین پر گر گیا اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب اس کے پاس کوئی سپاہی نہیں بچا تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ وہ اکیلا رہ گیا کیونکہ اس نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلا تو ہر طرف خوشی تھی۔ عادل نے وعدہ کیا کہ اب سے اس سلطنت میں صرف انصاف اور پیار ہوگا۔ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائی اور عادل کا شکریہ ادا کیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ اب کسان خوش تھے اور بچے ہنستے کھیلتے تھے۔ سب نے سیکھ لیا کہ جیت ہمیشہ سچ کی اور انصاف کی ہوتی ہے۔ پوری سلطنت میں اب ہر طرف ہریالی اور خوشحالی نظر آتی تھی۔ اب وہاں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو ایسے سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔